بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ ایک بات سوچتا ہوں، حیرت ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور کسی کی بات پہ یقین کرے یا نہ کرے، لیکن ڈاکٹر کی بات پہ ضرور یقین کرتا ہے، ایسا ہے نا؟ اگر میں کہوں نا جی آپ درد ہے آپ کو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی بے احتیاطی کی ہو سکتا ہے آپ نے زیادہ کھا لیا ہو سکتا ہے آپ نے سفر زیادہ لمبا طے کیا ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر چیک اپ کرے گا، ڈاکٹر کہے گا جی تم نے رات کو کھانا زیادہ کھایا۔ بات میں نے بھی وہی کی تھی، لیکن میری بات پہ اسے یقین نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولوی صاحب ہیں، مولوی صاحب کو کیا پتا، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے تو چیک کر کے بتایا ہے نا، وہ تو ایکسپرٹ ہے نا، وہ اسپیشلسٹ ہے، لہٰذا یہی بات ہے۔ کوئی آدمی مجھے کہے جی مجھے یہاں پہ درد ہوتا ہے، میں کہوں گی تمہارا آپریشن ہوگا، وہ کہے گا جی آپ کے کہنے سے تو مجھے یقین نہیں آئے گا، ڈاکٹر کہے گا تو مانوں گا۔ بندہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کی بات پہ یقین کر لیتا ہے۔ تھانے کا مسئلہ ہو، کچہری کا مسئلہ ہو، کورٹ کا مسئلہ ہو، زمین جائیداد کا مسئلہ ہو، وکیل کی بات پہ یقین کر لیتا ہے کہ مقدمہ کیسے چلانا ہے، وکیل کی بات کو مان لیتا ہے۔ اگر کوئی زمین کے لین دین کا معاملہ ہو، زمین صاف ہے یا نہیں ہے، اس کی رجسٹری پہلے تو کسی کے نام نہیں ہے، اس زمین میں زیادہ حصہ دار تو نہیں ہے، اس کا انتقال کسی اور کے نام تو نہیں ہے، تو پٹواری کی بات پہ یقین کر لیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تھوڑا ساتھ دیں نا۔ پٹواری کی بات پہ یقین کر لیتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب دین کی بات آئے تو مولوی کی بات پہ یقین نہیں کرتا۔ ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہے کہ جی وہ ایکسپرٹ ہے، وکیل کی بات پہ یقین ہے کہ وہ اپنے فن میں ایکسپرٹ ہے، وہ پروفیشنل ہے، اس کے پاس ڈگری رینک LLB ہے، اس کی بات پہ یقین ہے۔ زمین کا معاملہ ہو، پٹواری کی بات پہ یقین ہے، لیکن جسے ساری زندگی خدا رسول کا دین پڑھایا ہے، جب دین کی بات آئے تو کہتے ہیں مولوی نہ کہہ دیے فتوے لانے نے ہمیں، مولویوں کا کہہ دیے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے جا تو صحیح نا، پوچھ تو صحیح نا کہ مولوی صاحب آپ نے یہ جو مجھ پہ حکم لگایا ہے، فتوا میری غلطی بتائیں، میرا قصور بتائیں، میرا فالٹ بتائیں، میرے الفاظ کا انالیسس کریں، مجھے اس کا تجزیہ کر کے بتائیں، حکم بتائیں، اس کی تاثیر بتائیں، تاکہ میں کہیں بے ایمان تو نہ ہو جاؤں نا۔ لیکن دین کی بات آئے پھر ہر کوئی بولنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ دین پڑھنے کی بات ہے تو دین کی طرف کوئی نہیں آتا، توجہ کیجیے گا۔ دین پڑھنے کی بات آئے، دین سیکھنے کی بات آئے تو نہ خود آنا ہے نہ بچوں کو بھیجنا ہے، کسی کو ڈاکٹر بنانا ہے، کسی کو وکیل بنانا ہے، کسی کو انجینئر بنانا ہے، کسی کو کچھ اور بنانا ہے، دین کی طرف نہیں آنا۔ لیکن دین پڑھنے کے وقت نہیں آنا،
لیکن جب دین کا معاملہ ہو تو خود بیٹھ کے فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں اور اس کی بات کو نہیں مانا جس سے ساری زندگی دین پڑھا اور پڑھایا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. لیکن اگلی بات یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر کی بات اگر نہیں مانیں گے تو جان کا نقصان ہے. بے شک. کس چیز کا؟ جان کا. مجھے بولیے. جان کا. جان کا نقصان ہے. اور صحیح عالم دین کی بات کو نہیں مانیں گے تو ایمان کا نقصان ہے. اللہ. بے شک بے شک بے شک. مفتی صاحب کیا بات کہی ہے جی. کس چیز کا نقصان ہے؟ ایمان کی. مجھے بولیے. ایمان کا نقصان ہے. کس چیز کا؟ ایمان کا. ایمان کا نقصان ہے. بڑا نقصان کون سا ہے؟ جان کا یا نہیں ایمان کا؟ ایمان کا. ایمان کا. سارے بولیے نا. ایمان کا. ایمان کی بات ہو رہی ہے تو ایمان سے بولیے بے شک بے شک. اور دل سے بولیے. بے شک. زیادہ بڑا نقصان کون سا ہے؟ جان کا یا ایمان کا. ڈاکٹر کہے یہ گولی کھاؤ نہ کھاؤ تو کیا ہوگا؟ جان ہی جائے گی نا. ہاں اور کیا. بے شک. ایمان تو رہے گا نا. بے شک بے شک. لیکن اگر ایک وہ آدمی جس سے ساری زندگی کیا بات. رب کا قرآن پڑھا حدیث پڑھی لوگوں کو درس دیا لوگوں کو پڑھایا قال اللہ اور قال رسول کی باتیں اس سے ساری زندگی کی اس کی بات پہ دھیان نہیں کرو گے تو ایمان جائے گا. بے شک بے شک بے شک. ایمان جائے گا. آج کل تو میں حیران ہوتا ہوں یقین جانیے میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پہ کہ کچھ نہ کچھ منہ سے نکال دیں گے زبان سے اور جب کوئی عالم بتائے گا مولویوں کا کیا ہے جی مولوی کو فتوے لگاتے رہتے ہیں. کیا لانا بات ہے. اللہ کے بندے جا کے پوچھ تو صحیح نا. بے شک. آج کل دین کو مذاق سمجھ لیا گیا ہے. اپنی منمانیاں اپنی تفسیریں اپنی وضاحتیں اور شاید کسی کو اس بات پہ بھی مسئلہ ہو کہ پتہ نہیں مولویوں کو مسئلہ کیا ہے پتہ نہیں پرابلم کیا ہے کہ ہر معاملے میں آ کے کود پڑتے ہیں فتوا لگا دیتے ہیں. کراچی میں بات ہوتی ہے یہ لاہور میں بیٹھ کے فتوا لگا دیتے ہیں. پنڈی بات ہوتی ہے پشاور میں بیٹھ کے فتوا لگا دیتے ہیں. پتہ نہیں انہیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہیں رب کا قرآن کہتا ہے بول. سبحان اللہ. واہ مفتی صاحب سلامت رہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے. مسئلہ انہیں یہ ہے کیا بات ہے. قرآن انہیں یہ ہے کہ رب کا قرآن انہیں کہتا ہے تجھے معلوم ہے وہ وقت وقت غلط کر رہا ہے وہ دین کے خلاف بول رہا ہے وہ ختم نبوت کی کھٹیاں اڑا رہا ہے وہ رکھنا بازی کر رہا ہے. اب اگر نہیں بولے گا تو قیامت کے دن آئے گا تو کیا بولے گا. اب بول تیرے بولنے کا وقت ہے. ماشاءاللہ بے شک. حق کہا حق کہا. بے شک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ بولے نہیں تو کیا کریں. بے شک. قرآن کہتا ہے انہیں عالم کا یہ مقام ہے عالم کا مرتبہ عالم کا منصب. بے شک بے شک. برائی پھیل رہی ہو تو برائی کے روکنے کے تین درجات ہیں. 3 درجات برائی کو روکنے کے. امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرّا منکم منکرن فرمایا میرے غلاموں جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے جب وہ دیکھے معاشرے میں خرابی پیدا کی جا رہی ہے دین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں عظمت رسالت کے معاملے میں خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں ناموس رسالت کے معاملے میں خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں. آقا فرماتے ہیں تو 3 درجات ہیں. فرمایا پہلا کام یہ فلیغیرہ بیدہ. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے روکو.
کیا کرو اپنے ہاتھ سے روکو فَلْيُغَيِّرْهُ اسے اپنے ہاتھ سے روکو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ اگر تم سے ہاتھ سے روکنے کی طاقت اگر تمہارے اندر نہیں ہے پھر اپنی زبان سے روکو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ اگر زبان سے بھی نہیں روکنے کی طاقت تو دل میں برا جانو سبحان اللہ واہ 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 دل میں برا جانو برا جانو اب جہاں تک معاملہ ہے ہاتھ سے روکنے کا گھر کا معاملہ ہو والد سربراہ ہاتھ سے مراد طاقت لیکن طاقت سے وہی روکے گا جس کے پاس طاقت ہوگی بے شک اب یہ جو معاملہ ختم نبوت کا طاقت کس کے پاس ہے حکومت کے پاس بولیے حکومت کے پاس مجھے بولیے حکومت کے پاس طاقت کس کے پاس حکمرانوں کے پاس حکومت کے پاس بے شک اور جب حاکم ہی چور بن جائے ہاں کیا بات حاکم ہی چور بن جائے تو روکے گا کون سامنے آئے گا بے شک کون اپنی پاور کو استعمال کرے گا ماشاءاللہ یہ حکومت کا کام دوسرا درجہ قبل لسان ہی زبان والا اگر تمہارے پاس طاقت نہیں تمہارے پاس پاور نہیں تمہارے پاس عہدہ نہیں تمہارے پاس وہ اسٹیٹس نہیں تو پھر زبان سے بے شک کس چیز سے زبان سے علماء کا کام زبان والا ہے بے شک بے شک علماء زبان سے روکنے کے پابند ہیں بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر نہیں روکیں گے تو کل قیامت کو وہ مجرم ہوں گے بے شک زبان سے اور تیسرا اگر کوئی زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے پتہ ہے کہ اگلا بندہ بڑا ڈاٹ ہے ڈنگا ہے بدماش ہے پاورفل ہے گراؤنڈ والا ہے تو پھر کیا آپ کو پتہ ہے فَبِقَلْبِهِ ہی کم از کم اتنا تو کرو نا کہ دل میں اسے برا تو جانو بے شک بے شک دل میں برا تو جانو شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام